پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی کہانی ہے. بڑے آدمی کا چہیتا بچ گیا. اپنے ملازمین کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی ہے. اس بڑے آدمی نے بھی اور اس چہیتے نے بھی اپنے بڑے تعلقات وغیرہ استعمال کیے, مختلف جگہوں پر لوگوں کو انوالو کیا. 5 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ, یہ سزا ہو سکتی. 6 ملازمین برطرف ہو گئے. کہ آپ چھوڑیے, آپ کہاں تفتیش کر رہے ہیں, آپ پر تو خود شک ہے. ان کے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ایک طرف آرمی چیف ہے, ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان ہے. ان کی فیملی میں ایک خاتون کے ڈاٹا تک ایکسس لیا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ذاتی کال ریکارڈ کی گئی. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اہل تشیع میں سے. کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے. یہ جو 6 ہیں ان کے پیچھے بڑے نام سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ رول آف مدر ان لا ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. نادرا نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی کی کہانی کے پیچھے اپنے ملازمین کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ جن عناصر کے کہنے پر یہ خلاف ورزی ہوئی ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے. یہ ہونا تھی. پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی کہانی ہے, یہ سٹوری ہے, بڑی خبر ہے جی. اور ہمارے ہاں جس طرح کے معاملات ہیں تو انتہائی احتیاط کے ساتھ خبر دینے والی چیز ہے. اس میں جو طارق ملک صاحب ہیں, جی چیئرمین نادرا, انہوں نے کوئی 4 بار مختلف حصوں میں اس کی تحقیقات کروائی ہیں. یہی خبر آ رہی ہے. اچھا, ہمارے صاحب نے یہ خبر پہلی بار لے کر آئے تھے بڑے زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید صاحب, عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے خبر کی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہر ایک کے چھوٹے موٹے سورسز ہو سکتے ہیں, تو میں نے 2 سورسز سے اس سلسلے میں کچھ معلومات نکالنے کی کوشش کی. وہ معلومات جو نکالیں ان میں ایک 2 بڑے زبردست اور مزیدار لنکس تھے. اچھا, چونکہ سٹوری تھی سامنے تو میں نے پھر ان سورسز سے وہ معلومات نکالنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہماری ویڈیو کے اس تھمب نیل پہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے آدمی کا چہیتا بچ گیا, وہ کون؟ ہاں, وہ کون تھا یہ سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا لوں ہیں تو خبر میں بتائیں نا. یہ جو ڈان والوں کی خبر ہے جس کو ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو, یہ ڈان والے بتائیں, اعزاز سید صاحب بتائیں, اور لوگ ہیں وہ بتائیں جن کی اس خبر پر بڑی نظر ہے لیکن نہیں بتایا. اچھا, ممکن ہے کہ تمام تک یہ معلومات نہ پہنچی ہوں, بہت سو تک پہنچ گئی ہوں. تو بہرحال ایک بڑے آدمی کا جو چہیتا ہے وہ اس معاملے میں خاصا انوالوڈ قرار دیا جا رہا تھا. اس پر بہت زیادہ شک تھا, اور اس بڑے آدمی کا, یعنی یہ جو چہیتا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے لیکن بڑا آدمی بہت بڑی چیز ہے, اور بڑے بڑے عہدوں پر کام کر چکا ہے, اور اس کے سبھی سیاسی بڑوں سے اور غیر سیاسی بڑوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اس بڑے آدمی کا یہ بہت ہی قریبی اور چہیتا رشتہ دار ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس بڑے آدمی نے بھی اور اس چہیتے نے بھی اپنے بڑے تعلقات وغیرہ استعمال کیے, مختلف جگہوں پر لوگوں کو انوالو کیا, اور کہا کہ مجھ پر بہت زیادہ تحقیقات میں شک کیا جا رہا ہے. یہ بڑی حد تک کہا جا رہا ہے کہ وہ ون آف دا کلپریٹس, تو مجھے بچایا جائے. پھر بہت سے لوگ, بہت سے کنیکشنز انوالوڈ ہوئے, اور وہ بڑے آدمی کا جو چہیتا ہے وہ بچ گیا. بڑے آدمی کے حوالے سے اب مطلب صرف بڑا آدمی کا کہ کچھ بھی پھینکتے ہیں, چھوڑ دے رہے ہیں بیٹھ کے, تو یہ بتا دیتے ہیں کہ بڑے آدمی کا تعلق میڈیا سے ہے بس. اچھا, 4 اس کی انکوائریز ہوئیں. 23 دسمبر 2022 کو اس کا آغاز ہوا. 2 مارچ 2023 کو ایک اور انکوائری ہوئی. 6 ملازمین برطرف ہو گئے. دسمبر 2022 میں پہلی بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے والے جونیئر ایگزیکٹو فاروق احمد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پر رسائی حاصل کی تھی. صحیح. اور کچھ 10 افراد جو ہے وہ شک کے دائرے میں آئے. اب یہ جو 10 کا نمبر ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے, ان 10 میں سے جو 6 افراد ہیں انہیں ملازمت سے تو کر دیا گیا ہے فارغ برطرف. ٹھیک ہے. اب ان پر مزید کیا ہو سکتا ہے؟ جو اس سلسلے میں قانون ہے
اس قانون کے مطابق ان لوگوں کو کہ کسی شخص کے پرائیویٹ ڈیٹا تک انہوں نے غیر قانونی ایکسیس لیا تو اس قانون کے تحت ان لوگوں کو 5 سال قید 10 لاکھ روپے جرمانہ یہ سزا ہو سکتی جی. لیکن نمبر کتنے کا تھا؟ 10 کا. جی. تو 6 افراد جو ہیں وہ ملازمت سے برطرف ہوئے. بقیہ 4 میں جب اعزاز سید صاحب نے سٹوری کی تو ایک نام ہمارے سامنے آیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف صاحب کا. اچھا ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ جو بعد از ریٹائرمنٹ نوکری کر رہے تھے وہ لوگ موجود تھے. ان لوگوں پر بھی شک ٹھیک ٹھاک کیا گیا اور یہ تفتیش میں شامل کیے گئے. اچھا ان میں سے ایک جو ہے انہوں نے تفتیش پہلے مرحلے کی بھی تھی. اچھا. اور پھر وہ تفتیش میں شامل کر لیے گئے کہ آپ چھوڑیے آپ کہاں تفتیش کر رہے ہیں, آپ پر تو خود شک ہے. تو پھر وہ تفتیش میں شامل کر لیے گئے اور پھر ان لوگوں کو یہ کہا گیا, موقع دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیجیے, اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیجیے. تو ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں تو 10 میں سے 4 جو ہیں وہ الگ ہو گئے. 6 جو ہیں ان کے کیس میں اب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو 4 لوگ ہیں ان میں سے کم 2 کے بارے میں یہ بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. اچھا. تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ شروع ہوا تب جب عاصم منیر صاحب لیفٹیننٹ جنرل تھے اور اس دوڑ میں شامل تھے جس میں چیف بننا تھا, مختلف لوگ شامل تھے, تو تب یہ سب کچھ کیا گیا. اور فیض حمید کا نام آیا, ان کا بھی نام تھا. تو تب یہ کیا گیا اور ان کو وہاں اس دوڑ میں سے نکالا جائے, ان کا رستہ روکا جائے کہ چیف بننے میں یہ جو ہے وہ موسٹ پروبیبل جو لوگ تھے ان میں شامل تھے, تو یہ اس ریس سے نکل جائیں. شک یہ تھا یا یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کی فیملی میں ایک خاتون کے ڈیٹا تک ایکسیس لیا گیا اور پھر ان کو جو ایف آئی اے کا انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے وہاں ڈال کے یہ چیک کیا گیا کہ انہوں نے کہاں کہاں ٹریول کیا ہے. خاص طور پر یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے ایران ٹریول کیا ہے یا نہیں. تو پھر یہ بات کی جائے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اہل تشیع میں سے ہیں. جی. اچھا. اور پھر اس کے بعد سعودی عرب یہ خبر پہنچائی جائے اور پہنچائی بھی گئی اور وہاں سے پھر یہاں شہباز شریف صاحب سے بعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بارے میں پوچھا بھی گیا, سوال بھی کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں اور یہ 2 حصوں میں ہوئی تھیں, ایک سے زائد بار ہوئی تھیں. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے تھیں اور ان میں یہ تمام چیزیں ہوئیں اور اب یہ نیرو ڈاؤن ہو کر یہاں تک آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو 6 افراد ہیں ان کے فیٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیس ویس چلے گا اور they are likely to go behind the bars. اوکے. اچھا یہ ڈیٹا تک رسائی کا معاملہ ہے, ایک طرف آرمی چیف ہیں, ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کی خاتون مطلب ان کی جو خاندان میں خاتون ہیں, ساس ان کی, ان کے خلاف بھی جو ان کے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ذاتی کال ریکارڈ کی گئی, اس کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے. اچھا دیکھیے یہاں حکومت کی پھرتیاں نظر آئیں گی آپ کو. مظاہر نقوی صاحب کال ریکارڈ ہوئی, بندیال صاحب کی فیملی کی کال ریکارڈ ہوئی, اور بعض صحافی تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بندیال صاحب کو کال سنوائی گئی, بندیال صاحب کی اہلیہ کی عمران خان صاحب کی کال سنوائی گئی. وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بندیال صاحب کو یہ بھی کال سنوائی گئی کہ جس میں وہ اور عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں, ان کی بھی کال ریکارڈ ہو گئی. کافی کچھ ہو گیا اور بندیال صاحب پر یہ پریشر ڈالا گیا. یہ ہمارے بعض صحافیوں کا دعویٰ ہے, اس کی کہیں سے بھی کنفرمیشن موجود نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنفرم ہے, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ پھر جب ڈی جیز نے جا کے بندیال صاحب کو بریفنگ وغیرہ دے دی اور یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سنوا دیا گیا, تو اس کے بعد بھی عدالت 14 مئی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان صحافیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے. لیکن حکومت کی پھرتیاں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب چیف صاحب کا معاملہ ہے تو حکومت اور دیگر ادارے بہت تیزی کے ساتھ مجرموں کے پیچھے ہیں, ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. لیکن یہی معیار ہمیں چیف جسٹس بندیال صاحب کے معاملے میں بھی نظر آنا چاہیے کہ جس طرح سے
چیف جسٹس کی فیملی کے ڈیٹا تک انویڈ کیا گیا، بالکل اسی طرح سے بندیال صاحب کی جو فیملی ہے ان کی پرائیویٹ لائف پر انویڈ کیا گیا، تو حکومت یہاں پر ہمیں اسی طرح سے کھڑی نظر آتی کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے پھر حکومتی وزراء کو دیکھا، وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ساس زدہ کورٹ، انہوں نے آ کے بندیال صاحب پہ حملے شروع کر دیے، بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ رول آف لا نہیں ہے، رول آف مدر ان لا ہے. تو یہ سب کچھ ہوا اور حکومت نے جو ان کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا تھا وہ دونوں کیسز میں کیا. جی دونوں کیس میں کیا، اور اس کیس میں اس کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کیس میں کر رہا ہے. یہ بس مفادات. اس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 6 ہیں ان کے پیچھے بڑے نام سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ 1 سے 2 شخصیات تک جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ خبریں بھی ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تفتیش یا ان کا لنک ان سے معلوم کیا جا رہا ہے. جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کو تقریباً کوئی 3 مہینے کے عرصے میں ایک شخصیت کے خلاف 2 سے 3 مہینے کے عرصے میں کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے. 2 سے 3 مہینے کا عرصہ ہے. تو یہ ہے. باقی جو ہے آپ نے اب ایک جنرل صاحب تھے، جنرل باجوہ کے دنوں میں ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، اور پھر وہ فاروق اعظم صاحب کے بیٹے کی وکیل کی کوششوں سے باہر آ گئے تھے. ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا بڑے آفیسر کا، ان پر بھی اہم ترین راز دشمن کو دے دینے کے الزامات لگے تھے. یہاں پرائیویٹ ڈیٹا تک ایکسیس اور اس کو انویڈ کرنے کا معاملہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو کم از کم اپنی پوزیشن جو ہے وہ برابر رکھنی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں، حکومت کو اس معاملے میں انصاف کرتے ہوئے ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنے چاہیے. اور 131 افراد ممکنہ خلاف ورزیوں کے خدشے کے پیش نظر برطرف ہو چکے ہیں. اچھا، یہ خاصا بڑا نمبر ہے. تو یہ بڑا سیریس ہے کہ نادرا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. جی ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.